کمال عبادت۔ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا تو جتنے دن مجھے وہاں رہنے کا موقع ملا میری ہر نماز تکبیر اول کے ساتھ پہلی صف میں ادا ہوتی۔ میں نے کوئی نماز دوسری صف میں ادا نہیں کی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہر نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے ادا کرتے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے شاید وہ فجر سے پہلے وضو کرتے تھے اور عشاء کے بعد وضو کرنے جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ فجر سے لے کر عشاء تک وہیں پر بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں ایسا وقت گزارا ہے۔ آخرت کی فکر۔ حضرت مولانا حسین علی ان کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی شخص ان سے ملنے آتا، سلام کے بعد خیر و خیریت پوچھنے کے بعد ان سے کہتے، اچھا بھائی آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی آخرت کی، میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا پھر ہم انشاءاللہ قیامت کے دن ملیں گے، یہ کہہ کر رخصت کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی، مجھے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا قیامت کے دن ملیں گے۔ سفید بالوں سے حیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور وہ آ کر مجھے کہنے لگے، جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بوڑھے بندے پر عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بوڑھے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیوں حیا نہیں آتی؟ لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جسے بھلائی میں سے بہت سارا حصہ ملتا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے۔ دوسرا وہ جس کے اخلاق تو اچھے ہوتے ہیں لیکن بھلائی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرا وہ جس کے نہ اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور نہ ہی بھلائی کے کاموں میں کوئی حصہ ہوتا ہے۔ چوتھا وہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں اس کا حصہ بھی خوب ہوتا ہے، سو یہ وہی لوگ ہیں جو سب سے بہترین لوگ ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم نصیحت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد شہدائے احد پر اس طرح نماز جنازہ پڑھائی گویا کہ آپ زندہ اور مردہ لوگوں کو رخصت فرما رہے ہیں، یعنی آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے لوگوں کو خاص باتوں پر وصیت کر رہے تھے اور مردہ لوگوں کے لیے بڑے اہتمام سے دعا اور استغفار فرما رہے تھے، پھر اس کا موقع ملے یا نہ ملے۔ پھر آپ منبر پر تشریف فرمائے اور فرمایا، تم لوگوں سے پہلے آگے جا رہا ہوں، میں تمہارے حق میں گواہ بنوں گا، تم سے وعدہ ہے کہ حوض کوثر پر تم سے ملاقات کروں گا۔ میں اپنی جگہ سے وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا میرے لیے آخری موقع ہے۔ غار سور کا واقعہ۔ ہجرت کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں تشریف فرمائے تھے۔ اس دوران سوراخ میں ایک سانپ نکلتا ہوا نظر آیا۔ سانپ کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخ کے منہ پر پیر رکھ دیا۔ سانپ جب نکل نہ سکا تو اس نے ابو بکر صدیق کے پیر پر ڈس لیا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پاؤں ہٹا لو۔ بتایا جاتا ہے کہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم اپنی موجودہ شکل میں دیکھ نہیں سکتے، اس لیے بذریعہ دعا اسے سانپ بنا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ غار سور میں چلا جا، وہاں ہجرت کے موقع پر دیدار ہو جائے گا۔ شکوے کی پٹی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں کھڑی تھی، ان کے قریب سے ایک نوجوان گزرا، اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، اماں میرے سر میں درد ہے جس کی وجہ سے میں نے پٹی باندھی ہوئی ہے، پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا، جی میری عمر 30 سال ہے۔ یہ سن کر وہ فرمانے لگی، بیٹا تیرے سر میں 30 سال تک درد نہ ہوا لیکن تو نے کبھی شکر کی پٹی نہ باندھی، تجھے پہلی دفعہ درد ہوا ہے تو تو نے شکوے اور شکایت کی پٹی فوراً باندھ لی ہے۔ ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح ہے، ہم سالہ سال اس کی نعمتیں اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کا شکر تو ادا کرتے ہی نہیں اور جب ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گاہکوں کے ساتھ خیر خواہی۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ظہر کے بعد دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ سے ایک آدمی ملے۔ انہوں نے پوچھا، نعمان کیا آپ نے دکان بند کر دی ہے؟ فرمایا، ہاں میں نے دکان بند کر دی ہے۔ پوچھا کیوں بند کر دی ہے؟ تو جواب دیا کہ آج آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، روشنی پوری نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر کو کپڑے کی کوالٹی صحیح نظر نہیں آ رہی۔ میں نے دکان بند کر دی ہے تاکہ کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر خرید نہ لے، اسے دھوکہ نہ لگ جائے۔ ایک دکاندار اپنے کسٹمر کا اتنا خیر خواہ بھی ہو سکتا ہے۔ رات کے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہم ایک دوسرے کو لوٹنے میں ہی مصروف ہیں۔ حصول علم کا شوق۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ 70 سے 80 سال ان کی عمر ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دھوپ میں سفر کرنے کی وجہ سے ان کا رنگ بالکل سیاہ فارم ہو گیا ہے۔ زمین کی رنگت ان کی رنگت سے زیادہ صاف ہے، بال بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیسے تشریف لائے ہو؟ اس سف اور بڑھاپے میں آپ نے اتنا طویل سفر کیوں کیا؟ بڑے میاں نے کہا، اتحیات سیکھنے کے لیے۔ اتنی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا رونے لگے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ دیر تک رونے کے بعد پھر قسم کھا کر فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ دین کی ایک بات سننے اور سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور اونٹ کی پیٹھ کے اوپر انہوں نے وقت گزارا۔ میں کیوں نہ اللہ سے مانگوں؟ ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے کہیں دور نکل آیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک دیہاتی شخص سے ہوئی۔ اس نے عزت و احترام کا معاملہ پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اگر تمہیں کبھی کوئی ضرورت ہو تو دارالحکومت چلے آنا۔ کافی عرصے بعد وہ شخص دارالحکومت آیا، دیکھا کہ بادشاہ مصلے پر بیٹھا دعا مانگ رہا ہے۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا، تم کس سے مانگ رہے ہو جبکہ تم خود بادشاہ ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اپنے رب العالمین سے مانگتا ہوں۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا، جب تم بادشاہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو تو پھر میں تم سے کیوں مانگوں؟ مجھے تم سے سوال کرنے کی حاجت نہیں رہی ہے۔ ایک عجیب دعا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد کے دروازے پر آتے تو ایک عجیب سی دعا کرتے۔ دروازے پر آ کر رک جاتے اور فرماتے، اے پروردگار، ایک بدکار تیرے دروازے پر حاضر ہوا ہے۔ آپ نے حکم کیا ہے کہ اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، لہٰذا اے پروردگار آپ اچھے ہیں، میں برا ہوں، تو اپنی اچھائیوں کے صدقے میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرما دیں۔ معصیت اور مصیبت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دریا کے کنارے ایک پرہیزگار کو دیکھا جو تیندوے کا زخمی تھا۔ وہ کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ مدتوں تک بیمار رہنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کس بات کا شکر ادا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، گناہوں میں نہیں۔ ہاں، خدا کے نیک بندے گناہ کے مقابلے میں مصیبت کو اختتام کرتے ہیں۔ تو نے نہیں دیکھا کہ یوسف صدیق نے اس حالت میں کیا کہا تھا؟ اے میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کام کی طرف یہ عورت مجھے لے کر جا رہی ہے۔ قبولیت اعمال کی فکر۔ حضرت عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کریانے کی دکان تھی۔ ان کے پاس اگر کوئی کھوٹے پیسے لاتا تو وہ پیسے لے لیتے اور سودا دے دیتے۔ وہ ان پیسوں کو علیحدہ جمع کرتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنا یہی دستور بنا رکھا تھا، کھوٹے پیسے والوں کو کبھی واپس نہ بھیجا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو وفات سے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میرے پاس تو کھوٹا مال لے کر آتے تھے، کھوٹے سکے لے کر آتے تھے۔ اللہ، میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتا تھا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لینا۔ سوچئے تو صحیح کہ ہمارے بڑے اپنی موت کی تیاری اس طرح کرتے تھے۔